یہ جو بات کی صحیح بخاری میں جو مولانا صاحب نے حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، تو سب سے بڑھ کر محبوب بیوی سے بھی پوچھ لیں. سیدہ عائشہ کے بارے میں المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے. اما عائشہ سے کسی نے پوچھا بتائیے کہ نبی علیہ السلام کو اپنے صحابہ میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. بخاری مسلم حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب انسان کسی کی فضیلت بیان کرتا ہے نا تو اولاد کے بعد ہی اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. گھر والے پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا نہیں مردوں میں بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ مردوں میں فاطمہ کا شوہر علی ابن ابی طالب جو کہ کثرت سے روزے رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے تھے. الحمدللہ یہ میری ماں نے بیان کیا ہے سلام اللہ علیہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو کا محاورہ ہے کہ اوروں کو نصیحت اور خود میاں فضیحت. مرزا جلمی کی صورتحال بھی کچھ ایسی ہی ہے. لوگوں کو ٹونٹ کرتا ہے اور تانے دیتا ہے کہ دیکھیں یہ علماء صحیح بخاری مسلم کی صحیح احادیث کو چھوڑ کے دور کی کتابوں سے حوالے پیش کرتے ہیں اور صحیح احادیث کے مقابلے میں ضعیف احادیث پیش کرتے ہیں. لوگوں کو ٹونٹ کرتا ہے اور علماء کو تانے دیتا ہے. اب اپنی حالت یہ ہے کہ ٹی وی چینل کے اوپر مرزا جیلمی نے صحیح بخاری مسلم کی متفقن علیہ حدیث کے مقابلے میں بقول مرزا دور کی کتاب المستدرک سے ایک وہ حدیث بیان کی ہے جو مرزا جلمی کے اپنے بابوں کے نزدیک بالاتفاق ضعیف ہے. غیر مقلد عالم قاری خلیل الرحمن نے صحیح بخاری کی 3662 اور 4358 نمبر حدیث بیان کی، جس میں سیدنا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں غزوہ ذات السلاسل سے واپس ہو کے حاضر ہوا اور میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب کون شخصیت ہیں؟ ایو الناس احب الیکا، حضور آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ. فقلت، میں نے عرض کی من الرجال، حضور مردوں میں سے؟ فقال ابوہا، تو آپ نے فرمایا مردوں میں مجھے عائشہ کے باپ ابو بکر سب سے زیادہ محبوب ہیں. قلت ثم من، میں نے عرض کی حضور ان کے بعد؟ قال ثم عمر بن الخطاب فعد رجالا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کے بعد عمر ابن خطاب، اور پھر نبی علیہ السلام نے اور بھی کچھ رجال کے نام آپ علیہ السلام نے بیان فرمائے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر متفقن علیہ حدیث موجود ہے. اس کے مقابلے میں مرزا جلمی نے فوراً جٹ سے ایک روایت بیان کی، کہا کہ المستدرک میں امام حاکم حدیث لے کے آئے ہیں، اما عائشہ تو صدیقہ بیان کرتی ہیں اور اما عائشہ تو صدیقہ سے خود پوچھے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کس کو زیادہ محبوب سمجھتی ہیں. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور کی بارگاہ میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو آپ نے فرمایا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پوچھا گیا کہ مردوں میں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مردوں میں فاطمہ کے شوہر علی حضور کو سب سے زیادہ محبوب تھے، اور علی روزہ رکھنے والے اور راتوں کو قیام کرنے والے تھے. یہ روایت مرزا جلمی نے المستدرک سے بیان کی. یہ روایت المستدرک میں بھی موجود ہے اور جامع ترمذی میں اور حدیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. لیکن اس روایت کے اندر جو مرکزی راوی ہے وہ ہے جمع بن عمیر. جمع بن عمیر کہتے ہیں کہ میں اپنی پھپھی کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور پھر ان سے جا کے یہ پوچھا. اب ایک روایت المستدرک میں موجود ہے اور اسی مضمون کی ایک روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرنے کے والے سے جامع ترمذی کے اندر موجود ہے. جامع ترمذی کی روایت میں آپ کے سامنے بعد میں پیش کروں گا. پہلے المستدرک کی یہ جو روایت ہے جس میں جمع بن عمیر راوی ہے، اس جمع بن عمیر راوی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے. امام بخاری کی کتاب التاریخ الکبیر، اس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 164 پہ امام بخاری رحمہ اللہ جمع بن عمیر التیمی کا تذکرہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں فیہ نظر، اس میں نظر ہے. امام بخاری کو جمع بن عمیر میں نظر ہے اور امام بخاری کا فیہ نظر کہنا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کس مقام پہ امام بخاری کہتے ہیں؟ اس کی شرح کرتے ہوئے امام ذہبی عظیم نقاد اپنی کتاب شرح المقدمۃ الموقظہ کے صفحہ نمبر 321 پہ لکھتے ہیں وَقَضَا عَادَتُهُ اِذَا قَالَ فِيهِ نَظَرٌ. امام بخاری کی یہ عادت ہے جب وہ کہتے ہیں نا فیہ نظر بمعنی انہ متہم، اس کا معنی یہ ہے کہ امام بخاری کے نزدیک یہ راوی متہم ہے.
اور لیس بثقۃ یا یہ ثقہ نہیں ہے، فهو عنده اسوأ حالا من الضعیف، امام بخاری کے نزدیک فیہ نظر کا مطلب یہ ہے کہ یہ راوی ضعیف سے بھی زیادہ نچلے درجے میں ہے، برے درجے میں ہے، یہ ہے امام بخاری کے فیہ نظر کہنے کا مطلب۔ اور یہ الکاشف ہے امام ذہبی کی دوسری کتاب جلد نمبر 1 صفحہ 208 پہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے جمع بن عمیر قال البخاری فیہ نظر واہی ہے، اور امام بخاری نے کہا کہ اس میں نظر ہے۔ اور امام ابن حجر اسقلانی نے تہذیب و تہذیب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 614 اور 615 پہ ترجمہ 1138 کے تحت لکھا قالہ البخاری فی احادیث ہی نظر، امام بخاری نے کہا کہ جمع بن عمیر کی احادیث میں نظر ہے۔ وقال ابن النمیر کان من اکذب الناس، ابن نمیر کہتے ہیں یہ جمع بن عمیر یہ لوگوں میں سب سے زیادہ جھوٹا تھا۔ رواہ ابن حبان فی کتاب الضعفاء باسنادہ، امام ابن حبان نے اپنی کتاب الضعفاء میں اپنی سند کے ساتھ ذکر کیا اور کہا وقال اور کہا کان رافضیا یدع الحدیث، یہ جمع بن عمیر یہ رافضی تھا اور حدیثیں گڑھتا تھا۔ ساجی نے کہا کہ اس کی احادیث جو ہیں وہ منکر ہوتی ہیں اور اس میں نظر ہے۔ یہ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے جمع بن عمیر کا سٹیٹس بیان کر دیا کہ جمع بن عمیر یہ رافضی تھا، حدیثیں وضع کرتا تھا، امام بخاری کہتے ہیں اس میں نظر ہے۔ اور جمہور محدثین کے نزدیک جمع بن عمیر یہ جو ہے وہ ضعیف راوی ہے، اور ایسا ضعیف راوی ہے کہ خود مرزا جیلمی کے اپنے بابوں نے اس جمع بن عمیر کو ضعیف مانا اور اس کی روایت کو ضعیف اور منکر قرار دیا۔ شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ تعالی جو دور حاضر میں بہت بڑے محقق ہیں حدیث کی فیلڈ میں، یہ مرزا جیلمی کے ٹیبل کے اوپر کتاب اس طرح پڑھی ہوتی ہے مشکات المصابی، مشکات المصابی کا اردو ترجمہ، اور زبیر علیزئی مرزا جیلمی کے بابا کی تحکیم ہے اس کے اوپر۔ مشکات المصابی کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے جو مرزا جیلمی نے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر پڑھی ہے، 6155 نمبر روایت ہے یہ مشکات المصابی، وہابیوں کی آپ اسلام تھی 60 اس کے اندر موجود ہے، اور یہ مرزا کے ٹیبل کے اوپر پڑھی ہوتی ہے، اس میں 6155 نمبر روایت ہے۔ زبیر علیزئی نے لکھا کہ سندہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے، جمع بن عمیر ضعیف ضعفہ الجمہور، جمع بن عمیر ضعیف ہے اور جمہور محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اور مرزا کے بابا زبیر علیزئی نے اپنی دوسری کتاب انوار الصحیفہ فی الاحادیث الضعیفہ، اس میں صفحہ نمبر 314 پہ 3874 نمبر روایت ذکر کی اور نیچے لکھا جمع بن عمیر ضعیف، جمع بن عمیر ضعیف ہے۔ اور ایک اور روایت 3670 نمبر اس کے نیچے بھی لکھا ہے کہ کثیر نوا ضعیف و شیخہ جمع بن عمیر ضعیف، جمع بن عمیر اس روایت کا جو مرکزی راوی ہے اس کو زبیر علیزئی نے ضعیف قرار دیا۔ اور یہ جامع ترمذی کے اوپر تحکیم ہے ناصر الدین البانی کی، ناصر الدین البانی نے جامع ترمذی کے اندر 3874 نمبر جب یہ روایت آئی تو اس روایت کے بارے میں لکھا کہ منکرن، یہ روایت منکر ہے۔ اور مرزا جیلمی کی جو ویب سائٹ ہے اس میں جو جامع ترمذی ناصر الدین البانی کی تحکیم کے ساتھ وہاں رکھی ہوئی ہے، اس میں بھی یہ 3874 اور 73 نمبر روایت نکال کے دیکھ لیں، اس میں بھی اس حدیث کے نیچے لکھا ہوا کہ جمع بن عمیر ضعیف راوی، اس میں جمع بن عمیر ضعیف ہے۔ تو لہٰذا یہ روایت زبیر علیزئی کے نزدیک بھی اور ناصر الدین البانی کے نزدیک بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس میں جمع بن عمیر راوی وہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ اسی طرح ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب السلسلۃ احادیث ضعیفہ والموضوعہ اس میں بھی اس روایت کے بارے میں کہا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اب آ جائے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپنا فرمان صحیح سند کے ساتھ موجود ہے اس کی طرف۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی کے اندر 3657 نمبر حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آئے، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے کہا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ عبداللہ بن شقیق تابعی جو کہ ثقہ تابعی ہیں، جمع بن عمیر وہ ضعیف راوی ہے
اور عبداللہ بن شقیق تابعی ثقہ تابعی ہیں، وہ کہتے قلت لعائشہ تھا، میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ایو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ میں سے سب سے زیادہ کس کے ساتھ محبت اور پیار تھی؟ تو قالت، سیدہ عائشہ نے فرمایا ابو بکر، سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ، قلت ثم من، میں نے کہا ان کے بعد، قالت عمر، قلت ثم من، میں نے کہا ان کے بعد، قالت ثم ابو عبیدہ بن الجراح، فرمایا ان کے بعد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، قلت ثم من، میں نے کہا پھر ان کے بعد، تو کہتے ہیں کہ فسکتت، پھر اس کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئی۔ تو سیدہ عائشہ تو صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سند صحیح کے ساتھ حدیث ہے وہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، جس میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سارے لوگوں سے سب سے زیادہ محبوب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق اور پھر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہیں۔ اب اس صحیح حدیث کے مقابلے مرزا کیا کر رہا ہے؟ المستدرک سے وہ ضعیف روایت پیش کر رہا ہے کہ جو روایت مرزا جلمی کے دونوں بابوں کے نزدیک ضعیف ہے۔ ایک تو حدیث ہے سیدنا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ سے، جو کہ صحیح بخاری کے اندر 3662 نمبر اور 4358 نمبر ہے۔ دوسری حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع ترمذی میں 3657 نمبر، اور اس سلسلے میں تیسری حدیث سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 3890 نمبر موجود ہے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قیل یا رسول اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ من احب الناس الیک، حضور آپ کو سب سے زیادہ کس کے ساتھ محبت ہے؟ قال عائشہ، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کے ساتھ۔ قیل من الرجال، عرض کی گئی حضور مردوں میں سے؟ قال ابوہا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ کے باپ ابو بکر کے ساتھ۔ ھذا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح لکھا ہوا ہے باقاعدہ طور پہ۔ تو یہ روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خود اپنی طرف سے جو مروی ہے، اس سے بھی سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس سے بھی، اور سیدنا عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، ان تمام روایات سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ جو روایت مرزا جیلمی نے پیش کی ہے یہ روایت بالکل احادیث صحیحہ کے خلاف ہے، اور جمع بن عمیر راوی اس میں جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت المستدرک میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، اس روایت کے اندر بھی ایک راوی ہے عبداللہ بن عطا الطائفی، وہ محدثین کے نزدیک ضعیف راوی ہے۔ تو یہ تمام روایات اس سلسلے میں جو مرزا جیلمی نے جس موضوع کے متعلقہ پیش کی ہیں وہ روایتیں ضعیف ہیں۔ اس کے مقابلے میں صحیح روایت جو ہیں وہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور جامع ترمذی کے اندر موجود ہیں۔